بار بار اور ساری زندگی کا روٹین بنائیں، بار بار اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرنا چاہیے، یا اللہ آپ نے ہم کو ایمان کی دولت عطا کی، اور کس طرح عطا کی ہے؟ ایمان والے کے گھر میں ہم کو پیدا کیا۔ اگر کسی غیر ایمان والے کے گھر میں ہم پیدا ہوئے تھے تو یقیناً آج ہم بھی اسی کفر میں ہوتے جیسے دنیا کے 5.5 ارب آبادی کفر میں۔ ان میں پڑھے لکھے بھی ہیں، سکالر بھی ہیں، رولر بھی ہیں، ہر قسم کے لوگ ہیں۔ ان میں بے شمار وہ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہم غلط راستے پر ہیں، اور بے شمار وہ ہیں جو کچھ نہیں جانتے ہیں، بس ان کی زندگی چل رہی ہے، ان کو کچھ نہیں معلوم ہے کہ ہم کیوں آئے ہیں۔ اور اس میں بہت سارے لوگ بھی ایسے بھی ہیں جو فخر کرتے ہیں ہم مسلمان نہیں ہیں، وہ ایتھیسٹ ہیں، وہ ایگنوسٹکس ہیں، وہ کچھ اور بلائیں ہیں، کیا کیا قسم کے لوگ ہیں۔ لیکن اللہ نے ہم کو ان میں سے کسی بھی طبقے میں پیدا نہیں کیا، ہم کو ایمان والے کے لوگ، اور اس ایمان والا بننے میں ہماری اپنی کوئی محنت نہیں۔ محنت کیا ہو سکتی تھی کہ ہم اللہ کو درخواست دیتے، ہم ڈیمانڈ کرتے، اللہ کو خوف ہوتا ہمارا کہ اگر میں مسلمان نہیں بناؤں گا یہ میرے خلاف نہ جانے کیا قدم اٹھائیں گے۔ جواب میں کچھ نہیں، نہ ہم میں سے کسی نے درخواست دی، نہ ہمارے کو ڈیمانڈ تھی، نہ ہمیں معلوم تھا دنیا میں ایمان اور کفر ہوگا۔ اللہ کو طاقت تھی کسی اس گھر میں پیدا کر دے جو ایمان سے محروم گھر ہے، جہاں نہ جانے کیا کیا ہوتا ہے، کیا کیا ہوتا ہے۔ سنو دائیں بھائی، دیکھو نا کیا کیا ہوتا ہے۔ جناب کیڑے مکوڑوں کو بھی لوگ خدا مانتے ہیں، شام تک ختم ہونے والی چیز کو لوگ خدا مانتے ہیں، ان کے سامنے ماتھے ٹیکتے ہیں، ان کے سجدے کرتے ہیں، ان کو خدا مان کر کے وہ ایک سجدہ جسے گراں سمجھتا ہے تو دیتا ہے 1000 سجدوں سے آدمی کو نجات۔ اس ایک سجدے نے ہم کو بچایا ہے قسم قسم کی مخلوقات کے سامنے اس ماتھا ٹیکنے سے، ورنہ ہم میں نہ جانے کہ ان کو سجدے کرنے والے ہوتے۔ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہم۔ نہ سورج کو سجدہ کرنا، نہ زمین کو، نہ چاند کو، نہ کیڑوں کو، نہ مکوڑوں کو، نہ جانوروں کو، نہ کسی کو نہیں سجدہ اس کو جس نے ان کو سب کو پیدا کیا۔ تو اللہ نے اگر ایمان والے کے گھر میں پیدا نہ کیا ہوتا تم کہاں ہوتے؟ بہت ہی نادان ہے وہ مسلمان جس کو کبھی اس کا احساس نہیں ہوا کہ اللہ نے اگر مجھے کسی کفر کے گھر میں پیدا کیا ہوتا اسی کفر میں ہم بھی ہوتے، اور شاید نہیں نکل سکتے تھے اس میں۔ جیسے کروڑوں انسان وہ ہے کہ جو اس کفر میں زندگی گزار رہے ہیں اور جانتے ہیں ہم کفر میں ہیں، اپنے آپ کو نہیں نکال سکتے، جہاں نکالنے کا ارادہ کرتے تو طرح طرح کے رکاوٹیں آتے ہیں، اور کروڑوں انسان وہ ہیں جو سمجھتے بھی نہیں کہ ہم کفر کی حالت میں ہیں۔ اللہ نے اس مشکل امتحان سے ہم کو بچایا، الحمدللہ۔ ایک جگہ پر 2 گھر، ایک مسلمان گھر ہے، غیر مسلم گھر ہے، دونوں پڑوسی ہیں، دونوں کے قریب تعلقات ہیں، بڑی محبت کے تعلقات ہیں، بہت اچھے پڑوسی ہیں۔ اس گھر میں 3 بیٹے پیدا ہوئے، اس گھر میں بھی 3 بیٹے پیدا ہوئے۔ اس گھر کا بیٹا کہتا تھا میں سوچتا ہوں اگر ہم 3 بھائی اس گھر میں ہوتے اور وہ 3 بھائی اس گھر میں ہوتے، وہ ایمان والے ہوتے اور ہم کفر والے۔ ایک ہی جگہ پر 2 گھر، دونوں پڑوسی، دونوں کے تعلقات بہت اچھے، دونوں بہت ایک دوسرے کے ہمدرد ہیں۔ اس گھر میں بھی 3 بچے پیدا ہوئے، اس گھر میں بھی 3 بچے پیدا ہوئے۔ یہ کہتے ہیں ہم سوچتے ہیں اگر ہم اس گھر میں 3 بیٹے پیدا ہوئے ہوتے، وہ 3 بیٹے اس گھر میں پیدا ہوتے، یہ ایمان والے ہوتے اور ہم کفر والے ہوتے۔ یہ 3 بیٹے پیدا ہوئے، تینوں ایک ساتھ کھیلتے رہے، بڑا بیٹا بڑے کے ساتھ کھیلتا تھا، دوسرا دوسرے کے ساتھ کھیلتا تھا، تیسرا تیسرے کے ساتھ کھیلتا، دونوں ایک ساتھ اسکول میں ایڈمٹ ہوئے، دونوں کلاسوں میں کلاسیں پڑھتے رہے، غرض یہ کہ ساری زندگی ایک ساتھ گزاری، ایک ایمان والا ایک کفر والا۔ اگر یہ اس گھر میں ہوتا، وہ اس گھر میں ہوتا تو نتیجہ کیا ہوتا؟ میرے بھائی بس پہلے یہ مزاج بنا کر کے جائیں کہ موت تک بار بار ہم شکر پڑھیں گے، یا اللہ آپ نے کتنا بڑا احسان کیا مجھے، ایک ایمان والے کے گھر میں مجھے پیدا کیا، جس ماں کے گود میں نے 9 مہینے گزارے وہ ایمان والی تھی، جب میں پیدا ہوا تو مجھے اذان پڑھی گئی ہوگی، جب میں پیدا ہوا مجھے ختنہ ہوا کیا ہوگا، جب میں پیدا ہوا میری ماں نے شکر پڑھا ہوگا، بسم اللہ پڑھ کے مجھے دودھ پلایا ہوگا۔ اور اگر کسی کفر کے گھر میں پیدا ہوئے ہوتے تب اپنے جانے کیا کیا ہوا ہوتا۔ اور سب سے پہلے جناب والا اللہ کے نبی نے فرمایا جب بچہ پیدا ہو جائے تو سب سے پہلے اس کو اذان پڑھو اور کھجور چبا کر اس بچے کے منہ میں ڈالو، اس کو کہتے ہیں تہنیک، یہ اللہ کے نبی نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں ایمان والے کے گھر میں پیدا ہوا، امید ہے مجھے اذان بھی پڑھی گئی ہوگی، امید ہے نبی کے کہنے کے مطابق میرے منہ میں کھجور بھی ڈالی گئی ہوتی، لیکن اگر میں کسی اور گھر میں پیدا ہوا ہوتا،
وہاں مجھے ہو سکتا ہے کسی جانور کا پیشاب کا قطرہ منہ میں بڑا ڈال دے. وہ ایک سجدہ جسے سلام سمجھتا ہے تو کہتا ہے 1000 سے جو تعلق ہونا چاہتا. تو الحمد پڑھنا چاہیے اللہ کے بارگاہ میں. یا اللہ آپ نے ایمان والے کے گھر میں پیدا کیا، اس لیے ہم ایمان کی دولت کر لیں گے.